بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ نئے سال کا جشن منانا اس کا صحیح طریقہ اسلام میں کیا ہے؟ یعنی پوچھتے ہیں کہ ساری دنیا نئے سال کا جشن منانے جا رہی ہے، رنگ برنگی لائٹیں، قمقمے اور آتش بازیاں جمع کر رہے ہیں کہ نئے سال کا استقبال کریں گے۔ مختلف نائٹ کلبوں میں تفریح پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، شراب کباب کی محفلیں سجتی ہیں، دنیا کرتی ہی ہے۔ تو 31 دسمبر 2022 کو 12 بجے رات کا لوگ انتظار کر رہے ہیں اور تماشائی بنے جاگ رہے ہوں گے کہ رات کے 12 بجتے ہی جہاں 2023 کی شروعات ہوگی تو وہیں ہیپی نیو ایئر کی صدائیں گونجنے لگیں گی۔ لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کریں گے اور اس میں شیئر کریں گے، دعائیں دیں گے۔ تو اس سلسلے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ جواب یہ ہے کہ کوئی بھی نیا سال ہو، چاہے وہ انگریزی نیا سال ہو جو جنوری سے شروع ہوتا ہے، اس کو انگریزی نیا سال کے بجائے شمسی نیا سال کہیں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ چاند کا حساب ہو یا سورج کا حساب ہو سب اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ یا اسلامی نیا سال محرم کا ہو، اسلامی نیا سال ہو جو محرم سے شروع ہوتا ہے، یا کوئی اور سال ہو جیسے ہندی یا بکرمی سال جو ہندوؤں کے ہاں شروع ہوتا ہے۔ تو اس میں جشن منانے کا، نئے سال کے آمد پر، کسی سال کے گزر جانے پر جشن منانے کا کوئی تصور تو ہے ہی نہیں، کسی بھی مذہب میں نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ سال نو کا جشن منانا یہ دراصل 100 سال سے یہ ایک رسم چلی آ رہی ہے، خدا فراموش یہود و نصارہ کی یہ دین ہے، ورنہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ کسی نعمت کے زوال پر کوئی جشن مناتا ہے؟ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے، نعمت بھی ہے اور اللہ کی دی ہوئی امانت بھی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور ایک ایک لمحہ قیمتی ہونے کا پتہ جب چلتا ہے جب ہماری آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں زندگی کے ایک سال کے گھٹ جانے پر، زندگی کے ایک سال کے کم ہو جانے پر خوشی منانا یہ کون سا موقع خوشی کا ہے؟ نعمت کے زوال پر خوشی، انا للہ، یہ کوئی خوشی کا موقع ہے؟ یہ تو غم کا موقع ہے۔ لیکن اسلام میں نہ اس موقع پر غم ہے نہ خوشی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خدا بیزار، غفلت شعار، آخرت فراموش قوموں کی نقالی میں پاگل نہ بنے، جشن منانے کی حماقت نہ کرے، نئے سال کے جشن میں ڈوبنے کے بجائے تنہائی میں اپنے مقصد حیات کی فکر میں ڈوبے۔ کسی بھی نئے سال کی آمد پر اسلامی تعلیمات کی روح سے نہ ہی ہیپی نیو ایئر کہنا ہے، نہ ہی مبارکبادی کے میسج فارورڈ کرنے ہیں۔ رہ گئی آتش بازی وغیرہ، یہ تو سراسر فضول خرچی، پیسے کو آگ لگانا اور یہ آتش بازی چھڑانا ایک دم حرام ہے۔ اس کی تو اسلام میں کیا کسی مذہب میں گنجائش نہیں ہونی چاہیے، سرکار بھی اس کو منع کرتی ہے۔ اور شراب و کباب کی محفلیں منعقد کرنا یہ تو سراسر حرام ہے یہ، اور اس میں شرکت کرنا یا اس میں تماشائی بن کر دیکھنا یہ کسی مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رات کو 12 بجے کے انتظار میں اپنی کو نہ جگائیں، غیروں کی نقالی نہ کریں، بلکہ غیروں کے تہذیب سے اپنے کو بچائیں۔ ہمیں تو صرف یہ سبق دیا گیا ہے، اسلام میں جو سبق دیا گیا وہ یہ کہ کسی بھی نئے سال کی آمد پر دعا پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں۔ جو دعا مہینے کے شروع میں پڑھی جاتی ہے، اللہم احل علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام، اور یہ جو دعا ہے اس طرح کی کوئی دعا مانگ لیں، یہ جو سنت ہے، اور اس موقع سے محاسبہ کر لیں کہ ہمارا جو سال گزرا ہم نے اس کو اچھا نہ گزارا جیسے گزارنا چاہیے۔ اللہ نے جو مہلت زندگی دی تھی، مستعار زندگی کے یہ لمحات ہمارے اچھے نہیں گزرے، عہد کریں کہ آئندہ سال یا آئندہ جو لمحات آئیں گے اس کو ہم اچھے ڈھنگ سے گزاریں گے اور ہم وقت کو ضائع کرنے سے اپنے کو بچائیں گے۔ جیسے حدیث میں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ تمہارا حساب آخرت میں لیا جائے تو دنیا میں حساب کر کے چلو۔ جو دنیا میں حساب کر کے چلے گا آخرت میں بے حساب اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دیں گے، اور دنیا میں آدمی جو ہے بے حساب رہے گا تو آخرت میں حساب میں پکڑا جائے گا۔ تو اپنا حساب کر کے چلنا چاہیے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب سال گزرتا تھا تو اپنے گزری ہوئی زندگی پر مرثیہ پڑھتے تھے کہ ہمیں یہ کرنا تھا نہیں کر سکے، ہمیں سال ایسے گزارنا تھا نہیں گزار سکے، آئندہ ہم ایسا گزاریں گے۔ صلاۃ الحاجہ زیادہ زیادہ پڑھ لے آدمی، دعا مانگ لیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آگے آنے والا سال ہمارے لیے خیر ہو
اور ہماری گزری ہوئی زندگی کے لیے تلافی بن جائے، ہمیں جو اعمال کرنے چاہیے نہیں کر سکے آئندہ ہم کرنے والے بن جائیں، اپنی زندگی بدلنے والے بن جائیں۔ یہ ہے اصل میں اسلامی روح، جو اس شراب و کباب میں گم ہو جاتی ہے۔ یہود و نصارہ کی نقالی میں ہم اپنے کو جو ہے بھول بیٹھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، وقت کی قدردانی۔ وقت جانے کے بعد پھر وقت آتا نہیں ہے، اس لیے وقت کو ضائع نہ کریں۔ آگے آنے والے وقت میں پتہ نہیں کب آنکھ بند ہو جائے، ایک ایک لمحے کو قیمتی جانیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔